بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين موسیٰ نے کہا میرا رب جس نعمت سے تو نے مجھے نوازا ہے اس کے باعث میں آئندہ کبھی بھی مجرموں کا پشت پناہ نہیں بنوں گا۔ یہ مجرم کون ہے؟ آپ ان آیات میں غور کریں۔ موسیٰ صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ہوئے اور خطرہ بھانپنے کی حالت میں تھے، دوبارہ اب داخل ہوئے، اب چونکہ ایک بندہ بھی مار چکے ہیں اور بندہ بھی فرعون کی قوم کا ہے۔ اب حضرت موسیٰ ذرا یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے میرے ساتھ، لہذا ذرا الرٹ تھے، ہوشیار تھے۔ اچانک دیکھا کہ جس نے کل مدد مانگی تھی آج پھر موسیٰ سے مدد مانگ رہا ہے، وہی والا وہ جو شیعہ تھا، وہ دوبارہ ایک اور قبطی سے پھر جھگڑا کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ نے اس سے کہا تو یقیناً سری گمراہ شخص ہے، وہ تو ہر روز نیا پھٹا کرتا، کل تو اس سے لڑ رہا تھا اور آج تو اس سے لڑ رہا ہے۔ لیکن بالآخر حضرت موسیٰ نے اپنی اس ذمہ داری کی وجہ سے، کیونکہ وہ کمزور قوم سے تھا، دوسرے طاقتور قوم سے، تو اس پر ہاتھ ڈالا، اس کی مدد کرنی چاہیے تاکہ ان کا جھگڑا ختم کرائیں۔ جب موسیٰ نے اس شخص پر ہاتھ ڈالنا چاہا جو ان دونوں کا دشمن تھا، اس کا بھی اور حضرت موسیٰ کا بھی، فرعون کی قوم میں سے، تو اس نے کہا اے موسیٰ کیا تم مجھے بھی اسی طرح قتل کر دینا چاہتے ہو جس طرح تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا؟ اب حضرت موسیٰ کو پتہ چلا کہ بات نکل گئی اور ان کو پتہ چل گیا فرعون والوں کو کہ اس بندے کو وہ میرے ہاتھ سے قتل ہوا۔ کیا تم زمین میں جابر بننا چاہتے ہو اور اصلاح کرنا نہیں چاہتے؟ یعنی تو اس طرح بندوں کو مار مار کر اپنے آپ کو ایک جابر اور زبردست ثابت کرنا چاہتا ہے۔ شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا اے موسیٰ دربار والے تیرے قتل کے مشورے کر رہے ہیں۔ یہ مومن آل فرعون، روایات کے مطابق جن کا نام جناب حزقیل تھا، یہ فرعون کی قوم کے تھے، ایمان لا چکے تھے حضرت موسیٰ پر، لیکن ظاہری طور پر فرعونی بنے ہوئے، اور ایک ایسا کردار کہ جو تاریخ اسلام میں جناب ابو طالب کا علیہ السلام کا کردار ملتا ہے کہ ظاہری طور پہ کفار مکہ کیا سمجھتے تھے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن جو وہ پلان بناتے تھے وہ پھر کہتے تھے کہ ابو طالب کو بھی شامل کرو، اور جناب ابو طالب کی وجہ سے ان کی زندگی میں کوئی بھی ٹھیک سے اپنے پلان پر وہ عمل نہیں کر سکتے۔ لہذا جیسے جناب ابو طالب دنیا سے جاتے ہیں، اللہ کا حکم آتا ہے کہ اب آپ ہجرت کر جائیں، اب آپ یہاں پر نہ رہیں۔ وہ جس کو اللہ نے اپنی پناہ کہا الم یجد کا یتیما فآوا، ہم نے آپ کو کیا یتیم نہیں پایا اور آپ کو پناہ دی، اب وہ پناہ دنیا میں نہیں ہے، اب آپ مکہ سے ہجرت کر دیں۔ اس کے بعد رسول اللہ پر سختیاں بہت زیادہ شدید ہوگی اور پھر رسول اللہ نے ہجرت بھی کر لی۔ تو یہ مومن آل فرعون، یہ فرعون کی اس کو جو سیکیورٹی کاؤنسل تھی، جو بنیادی اس کی کمیٹی تھی، اس کا رکن تھا یہ، اور فرعون اپنی جو بھی اس نے کام کرنا ہوتا تھا ان کو بلا کر ان کے مشورے سے وہ سٹیپ لیا کرتا تھا۔ اب جب بھی پلان بناتا فرعون کوئی، یہ بھی وہاں بیٹھے ہوتے تھے، تو یہ بعض جگہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس پلان میں یہ خرابی ہے فلان کر کے، تو فائنل کوئی ڈیسیجن نہیں ہونے دیتے تھے حضرت موسیٰ کے خلاف۔ لیکن ظاہراً یہ ڈیسیجن جو تھا یہ جب ہوا اس کمیٹی میں اور یہ ہوا گیا کہ موسیٰ نے بندہ مار دیا ہماری قوم کا، لہٰذا اس کو بھی قتل کر دیا جائے، تو یہ پھر وہاں سے تو خیر جیسے بھی انہوں نے صبر کیا ہوگا، لیکن جیسے وہ میٹنگ ختم ہوئی یہ گویا کہ دوڑتے ہوئے آئے حضرت موسیٰ کے پاس اور کیا کہنے لگے اے موسیٰ دربار والے تیرے قتل کے مشورے کر رہے ہیں، پس یہاں سے نکل جا، میں تیرے خیر خواہوں میں سے۔ چنانچہ موسیٰ ڈرتے ہوئے
خطرہ بھانپتے ہوئے وہاں سے نکلے اور یہ کہنے لگے اے پروردگار مجھے قوم ظالمین سے بچا۔ اور جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو کہا امید ہے میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائے گا۔ اور یہ وہ جملے ہیں، یہ وہ آیات ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام مدینہ سے جب نکل رہے تھے تو امام کی زبان پر انہی آیات کا ورد تھا۔ اور وہ کیا؟ فخرج منہا خائفا یترقب، کہ وہ موسیٰ خارج ہوئے، نکلے اپنے شہر سے حالت خوف میں۔ یہ وہ خوف نہیں ہے جو بزدلوں کو ہوتا ہے، یہ کہ دشمن حملہ نہ کر دے۔ ایک خوف وہ ہوتا ہے کہ جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں بندہ بہت الرٹ، ادھر سے حملہ نہ ہو جائے، ادھر سے دشمن نہ آ جائے، اس حالت یترقب اس کی مزید وضاحت کرتا ہے۔ حالت ترقب میں، ترقب یعنی پوری چاروں طرف نگاہ رکھنا کہ کہیں سے حملہ، کہیں سے گرفتار کرنے کے لیے لوگ نہ آ جائے۔ تو یہی آیت امام حسین علیہ السلام تکرار فرما رہے تھے، فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین، اور فرما رہے تھے کہ اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔